الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، نماز مسلمان کی زندگی کا ایک اہم جز ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو مناسب ہے کہ جو ہماری زندگی ہے ایک مسلمان کی زندگی، وہ اذان سے شروع ہوتی ہے اور نماز پہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ جب مسلمان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو حکم یہ ہے کہ دیر نہ کرو، اس کے دائیں کان میں اذان کہو، اس کے بائیں کان میں تکبیر کہو. یہ ہماری زندگی اذان سے شروع ہوئی، اور جب ہم دنیا سے روانہ ہوتے ہیں تو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. یعنی اذان سے زندگی شروع ہوئی، نماز پہ زندگی ختم ہو گئی. اس لیے مسلمان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا ایمان لانے کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے کہ میں اللہ کی نماز پڑھوں. تو نماز کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نماز کے معنی کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کے ایک تو خیالات ادھر ادھر بھٹک جائیں گے، اور دوسرا وہ فوائد اور برکات حاصل نہیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نماز کے اندر وہ برکتیں ایمان والے کو حاصل ہوں، وہ حاصل نہیں ہوں گی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر تسبیحات شامل کی ہیں، تلاوت شامل کی ہے. تو ان سب چیزوں کے اندر انسان کے لیے بہت ہی عظیم ہدایت ہے. اس لیے نماز کو آپ باترجمہ پڑھیں، ہر بچے اور بچی کو آپ نماز باترجمہ پڑھائیں، خود بھی نماز کا ترجمہ پڑھیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل میں ایک نماز کی چھوٹی کتاب سامنے رکھیں اور اپنے موبائل میں نماز کو باترجمہ ریکارڈ کر لیں اور چلتے پھرتے اس کو سنتے رہیں. ایک ہفتے میں آپ محسوس کریں گے کہ نماز کا معنی آہستہ آہستہ میرے ذہن میں نقش ہو رہا ہے. یا آپ اپنے موبائل میں ریکارڈ کر کے گاڑی میں کہیں سفر کر رہے ہیں تو اس میں آپ بلوٹوتھ کے ذریعے سے جو آپ نے نماز ریکارڈ کی ہے اپنی ہی آواز کے اندر باترجمہ وہ آپ چلا دیں اور دوران سفر سنتے رہیں، تو چند دنوں کے بعد آپ کو نماز کا مفہوم ترجمہ یاد ہو جائے گا. تو میں پہلے بھی آپ کے ساتھ نماز کے معنی کے مفہوم پہ بات کرتا رہتا ہوں کہ اس کے کیا معنی ہیں. آج بھی میں اسی لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ میں آپ سے نماز کے معنی پر بات کروں. آپ نے غور سے سننا ہے. ہماری جو نماز ہے وہ اللہ اکبر کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اب اس کے مفہوم کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ سب سے بڑا ہے کا کیا مطلب؟ اللہ اپنے شان کے حساب سے سب سے بڑا ہے. جو شانیں اس کی ہیں وہ شانیں کسی اور کی نہیں ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے معنی یہ کہ اللہ کی شان سب سے بڑی ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، اللہ کا اختیار، اللہ کا اقتدار، اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے. یہ معنی ہے اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہماری زندگی میں مختلف رکاوٹیں ہوتی ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اللہ اکبر ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تیری پریشانیاں، تیری الجھنیں، تیرے مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے.
کوئی بھی زندگی کا طوفان اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اللہ کی ذات، اس کی عظمت اور رحمت بڑی ہے، اس کی طاقت بڑی ہے۔ تو اللہ اکبر ہماری زندگی کے بے شمار گوشوں کو روشن کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جیسے کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اگرچہ یہ کام مشکل ہے لیکن میرے رب کی طاقت اور شان بہت بڑی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ اکبر ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہمیں ہمت دیتا ہے، ہمیں ایمان دیتا ہے، اس سے ہمارے وجود میں طاقت آتی ہے۔ اگر ہم اس کے معنی کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ایک عظیم رحمت سے محروم رہ جائیں گے۔ تو ہماری نماز کا آغاز اللہ اکبر کے الفاظ سے ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یعنی اپنی طاقت، اپنی قدرت، اختیار، رحمت، بخشش۔ جیسے کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے کہ بھئی تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اگرچہ میں گناہگار ہوں، میرے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں، اس کی رحمت بڑی ہے۔ میرے گناہ اتنے بڑے نہیں ہو سکتے جتنی اس کی رحمت اور مغفرت بڑی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا، وہ مجھ پہ رحم کر دے گا، وہ مجھے بخش دے گا۔ تو اللہ اکبر ہماری زندگی کے بہت سی تاریکیوں کو روشن کرتا ہے۔ اس کو آپ ایک چھوٹا سا جملہ نہ سمجھے، اس میں ایمان ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں نور ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں ہماری پوری زندگی کے لیے روشنی ہے اللہ اکبر کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی عظمت، اپنی رحمت، اقتدار کے لحاظ سے وہ سب سے بڑا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ پھر جو اگلا لفظ ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ ثنا ہے، جو ہم نماز کے اندر ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کا مطلب ہے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا۔ ثنا کے اندر آپ اپنے مالک و مولا کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ کو بھی سمجھے آپ، اس کا ترجمہ سمجھے آپ۔ سبحانک اللہم، یہ جو الفاظ ہیں سبحانک اللہم، پورے جملے کا معنی ہے تو پاک ہے اے اللہ۔ اللہم کا معنی اے اللہ، اور سبحانک تو پاک ہے۔ سبحان کا معنی پاک، کاف کا معنی ہے تو یا اللہ۔ سبحانک اللہم، تو پاک ہے اے اللہ، یعنی اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے، تو ہر خامی سے پاک ہے، تو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ میرے اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ میرے اندر ہزاروں کمزوریاں ہیں، لیکن یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے، تو اس شرک سے بھی پاک ہے جو کافر لوگ شرک کی باتیں کرتے ہیں اور بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی اور کو وہ معبود مانتے ہیں۔ تو ان کے شرک سے بھی پاک ہے۔ وہ پاگل ہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں جو تیرے سوا اور خداؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے شرک سے پاک ہے۔ سبحان، اور اس میں آپ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ جب آپ سبحانک اللہم کہتے ہیں تو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ان تمام باتوں سے پاک ہے جو کافر لوگ تیرے بارے میں کرتے ہیں، جیسے تیرے وہ شریک بناتے ہیں، پارٹنر بناتے ہیں، تیرے وہ ہمسر بناتے ہیں، تیرے برابر دوسروں کو قرار دیتے ہیں۔ یا اللہ تو اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے، یعنی آپ اپنی اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین اور لا الہ الا اللہ پر جو آپ کا اعتماد ہے اور ایمان ہے اس کا آپ اظہار کرتے ہیں۔ یا جیسے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب آپ سبحانک اللہم کہتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو عیسائیوں کی ان غلط باتوں سے بھی پاک ہے کہ تیرا کوئی بیٹا ہو، اور تو یہودیوں کی ان غلط باتوں سے بھی پاک ہے کہ تیری کوئی اولاد ہو۔
تو ان سب نقص سے، عیب سے، ان چیزوں سے پاک ہے. کہ جیسے آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھتے ہیں کہ جب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو کافروں نے کہا کہ ایک رات میں اتنا سفر نہیں ہو سکتا کہ آپ بیت المقدس بھی جائیں، پھر 7 آسمانوں پر بھی جائیں، پھر جنت کی بھی سیر کریں، پھر عرش الہی پر بھی جائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے کی زیارت اور ملاقات، اور پھر واپس بھی آئے. ایک رات میں یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کمزوریوں سے اے کافرو جو تم کہہ رہے ہو. جو باتیں تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. وہ اس کمزوری سے پاک ہے کہ اپنے حبیب کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں اتنا سفر نہ کرا سکے. وہ اس کمزوری سے پاک ہے. وہ بڑی اونچی شان والا ہے. وہ ایک لمحے میں ساری کائنات کا سفر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروا سکتا ہے. تو سبحان کا مطلب، جب آپ سبحان کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کافروں کے ساری باتوں سے جو نقص اور عیب اور خامیاں وہ اللہ تعالیٰ میں ڈھونڈتے ہیں یا وہ اپنی گمراہی کی وجہ سے باتیں کرتے ہیں، ان سب سے میرا اللہ پاک ہے. اولاد سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے. جو معبود تم بنا رہے ہو یہ سب تمہاری غلط روش ہے. میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں. تو سبحانک اللہم، تو پاک ہے اے اللہ. وبحمدک، جیسے کہ میں نے پہلے جملے میں بتایا کہ کاف کا معنی ہوتا ہے تو اے اللہ. وبحمدک اس کا معنی ہے اور تیری حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں. وبحمد، حمد کا معنی حمد و ثنا، تعریف. یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اور ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. وتبارک اسمک، تبارک اور بہت ہی بابرکت ہے، اسمک نام تیرا. اسم کا معنی نام اور کاف کا معنی تیرا. تبارک بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی بے مثال ہے، بہت ہی عظیم ہے نام تیرا. یا اللہ تیرا نام بہت ہی عظیم ہے، تو خود بھی عظیم ہے، تیرا نام بھی بہت عظیم ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ، تعالی کا معنی بہت ہی اونچی اور بلند و بالا ہے. تعالی بلند و بالا، بہت ہی اونچا ہونا. وَتَعَالَى اور بہت ہی بلند و بالا ہے. جدُّكَ بزرگی تیری، شان تیری. یا اللہ تیری شان بہت ہی بلند و بالا ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ، اگر میں کوئی لفظ اندر سے بھولنے لگوں تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ لفظ آپ بھول رہے ہیں. تو سبحانک اللہم، تو پاک ہے اے اللہ. وبحمدک، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. وتبارک اسمک، اور بہت ہی بابرکت ہے نام تیرا. وتعالی جدک، اور بہت ہی اونچی ہے شان تیری، بزرگی تیری. جد کا معنی شان، بزرگی، بہت ہی اونچی ہے شان تیری. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، غیرک تیرے سوا، یعنی یا اللہ تیرے سوا کوئی اور بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، سجدے کے لائق نہیں ہے. بندگی اور عبادت کے لائق صرف تو اکیلا، وحدہ لا شریک رب العالمین. تو یہ ثنا ہے جو ہم نماز کے آغاز میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کا معنی سمجھ لیں. اعوذ کا معنی میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں. دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی اور مذکر کے لیے بھی. اگر کوئی ایمان والی پڑھ رہی ہوگی تو اعوذ کا معنی ہوتا ہے میں پناہ مانگتی ہوں، اور اگر کوئی ایمان والا اس کو پڑھے گا تو عربی زبان کے مطابق اس کا معنی ہوگا میں پناہ مانگتا ہوں.
اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یعنی شیطان، بلکہ اس کا معنی آپ آخر سے شروع کریں تو زیادہ آپ کو ذہن میں بیٹھے گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب آخر سے آپ نے معنی شروع کیا اور اس کو واپس لے کے آئے تو آپ کے ذہن میں زیادہ معنی نقش ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ مردود کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ شیطان جس کے اوپر اللہ نے رحمت کی دروازہ بند کر دیا ہے، اس کو رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے، مسترد کر دیا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اصل میں ہے بسم اللہ، بسم اللہ اصل میں کیا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام کے ساتھ، چونکہ بسم اللہ ہر کام کے شروع میں حکم ہے کہ اس کو پڑھا کرو، اور ہر صورت کے بھی شروع میں ہوتی ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ ہر کام کو شروع کرو بسم اللہ سے، اور اب چونکہ ہم سورۃ الفاتحہ شروع کر رہے ہیں تو اس کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے، تو چونکہ یہ شروع میں ہوتا ہے جملہ، اس لیے اس کا معنی ہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں۔ مؤنث اگر کوئی ایمان والی پڑھ رہی ہوگی تو اس کا معنی ہوگا بسم اللہ ابدأ، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں ابتدا کرتا ہوں، میں آغاز کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں یا میں آغاز کرتا ہوں یا میں آغاز کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے اللہ اکبر کا معنی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت کے حساب سے سب سے بڑا ہے، اپنی رحمت اور فضل و کرم سے کے حساب سے بھی سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم نے ثنا کا معنی پڑھا، اس میں اللہ کی تعریفیں ہیں، عظیم تعریفیں ہیں۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں پہلی آیت یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، الحمد الٹیمیٹ تعریفیں، مکمل اور جامع تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام مخلوقات اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام تعریفوں کے لائق اس کی ذات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہیں؟ آپ کے لیے بھی تعریفیں ہیں کیونکہ آپ ایمان والے ہیں، لیکن آپ کو ایمان جو نصیب ہوا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے نصیب ہوا ہے۔ سورج جو روشنی دنیا میں پھیلا رہا ہے، ٹھیک ہے، سورج کی بھی تعریف ہے کہ وہ پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، لیکن سورج کو بھی نور عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ چاند کو چاندنی دینے والا وہ ہے، پھولوں کو خوبصورت رنگ دینے والا وہ ہے، مجھے اور آپ کو صورتیں دینے والا وہ ہے۔ اس لیے اگر ہمارے اندر بھی کوئی کمال ہے یا اس کائنات کے اندر کوئی کمال ہے، اس کے لیے بھی تعریف اسی وحدہ لا شریک رب العالمین کی ہے جس نے ہر چیز کے اندر کمال اور صلاحیت پیدا فرمائی ہے۔
اس لیے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین ہمیشہ رحم کرنے والا، کیوں؟ کیونکہ جب کوئی چیز دکھ اور پریشانی میں ہوتی ہے اس وقت بھی وہ رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا، ہزار طرح کی رحمتیں اس وقت بھی اس کی زندگی پر اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہوتا ہے، دکھ میں بھی رحمتیں نازل کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں بخار ہوتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، تو اس وقت اگرچہ ہم دکھ میں ہوتے ہیں لیکن ایمان والوں کے گناہ ہر تکلیف سے معاف ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر مسلمان کو کوئی غم آتا ہے، جیسے کانٹا بھی چبھتا ہے مسلمان کو، تو اس کے بہت سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اگرچہ درد ہو رہا ہے کانٹا چبھنے سے، لیکن پھر بھی اس کی رحمت بھی ہے اندر کہ وہ فضل و کرم کر رہا ہے، گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ تو الرحمن الرحیم وہ بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین وہ مالک ہے یوم الدین، اس دن کا جب ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، جب ہر عمل کی پیمنٹ ہوگی، یعنی قیامت کا دن، معاشر کا دن، جب ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے اور برے اعمال کی پیمنٹ کی جائے گی، اس دن کا وہ مالک ہے، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، بدلہ ملنے کے دن کا وہ مالک ہے۔ اس سے ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا بدلہ ملنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، امتحان دینے کی جگہ ہے، اس کا بدلہ آخرت میں ملنا ہے، کیونکہ بدلے کا دن ابھی آنے والا ہے جب ہر عمل کی پیمنٹ کی جائے گی۔ یہاں نماز پڑھنی ہے، یہاں قرآن پڑھنا ہے، یہاں ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، یہاں پڑوسیوں سے نیک سلوک کرنا ہے، یہاں پیاسے کو پانی پلانا ہے، یہاں بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، پیمنٹ اگلے جہان ہونی ہے۔ دنیا میں جتنے خیر کے کام ہیں اور یہاں دنیا میں پیمنٹ نہیں ہو سکتی، جتنے ہم نیک عمل کرتے ہیں ان کی برکت اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتا ہے، لیکن بدلہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ نماز پڑھیں گے، آپ کو نماز کی برکت ملے گی، بدلہ آخرت میں۔ آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے، اس کی رحمت اور برکت آپ کو دنیا میں ملے گی۔ آپ سچ بولیں گے، اس کی رحمت اور برکت دنیا میں ملے گی، لیکن پیمنٹ اور بدلہ اس کا آخرت کے دن عطا کیا جائے۔ آپ کلمہ پڑھیں گے، اس کی رحمت یہاں ملے گی، درود شریف کی رحمت یہاں ملے گی، لیکن اس کی پیمنٹ اللہ تعالیٰ آخرت میں کرے گا۔ تو وہ اس دن کا مالک ہے جب ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کو معبود برحق ہم نہیں مانتے، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہاں تک جب مسلمان پہنچ جاتا ہے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، وہ اس دن کا مالک ہے جب ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب یہاں پہ مسلمان پہنچ جاتا ہے ایمان والا، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور ایمان والے کو کہتے ہیں کہ تو نے میری بہت پیاری حمد و ثنا کی ہے، اب مانگ تجھے کیا عطا کروں، اپنا مدعا پیش کر، کیا چاہیے تجھے؟ تو ایمان والا آگے ایک دعا مانگتا ہے۔ ایمان والا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تجھ سے بہت سی چیزیں مانگنی ہیں، رزق بھی مانگنا ہے، اولاد بھی مانگنی ہے، عزت بھی مانگنی ہے، عافیت بھی مانگنی ہے، ساری چیزیں مانگوں گا، لیکن اے کریم مالک جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ پہلے مانگتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا ہماری رہنمائی فرما، اہدنا کا معنی ہماری رہنمائی فرما، ہمیں دکھا، ہمیں چلا، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا ہماری رہنمائی فرما،
الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف، یا اللہ سیدھے راستے کی طرف اہدنا، ہماری رہنمائی فرما۔ میرے مالک پہلی دعا میری یہ ہے کہ میں سیدھی راہ پہ چلنا چاہتا ہوں، میں غلط راہ پہ نہیں چلنا چاہتا کہ جہنم کی طرف چلا جاؤں، میں جنت کی اور بخشش کی اور مغفرت کی راہوں پہ چلنا چاہتا ہوں۔ تو میری پہلی دعا یہ ہے، سب سے اولین میری عرض یہ ہے آپ کی بارگاہ عالی شان کے اندر کہ اہدنا۔ پھر یہ جو اہدنا لفظ ہے، اس کے اندر مسلمان یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں صرف اپنی ہدایت نہیں مانگ رہا آپ سے، مجھے بھی ہدایت دیجئے، میری فیملی کو بھی ہدایت دیجئے، میرے سارے خاندان کو آپ سیدھے رستے پہ چلائیے، تمام ایمان والوں کو، اور اہدنا پوری پیارے نبی علیہ السلام کی پوری امت کو آپ سیدھے رستے پر چلائیے۔ یعنی آپ اپنی بھی خیر خواہی کرتے ہیں، اور اہدنا جمع کا لفظ ہے، آپ پوری پیارے نبی علیہ السلام کی پوری امت کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ اس کی پیمنٹ ہونی ہے محشر کے دن۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی آپ اپنا صرف ذات کا لالچ نہیں کرتے کہ اپنی ذات کا آپ لالچ کریں، نہیں، آپ پوری امت کے لیے۔ اس میں بہت بڑے اسباق ہیں جو میں یہاں عرض نہیں کر سکتا، کہ پوری امت کی خیر خواہی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا، ہماری رہنمائی فرما، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما جن پر تو نے انعامات فرمائے، غیر المغضوب علیہم، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا جو گمراہ ہو گئے۔ یا اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے سے بچا، ولا الضالین کا یہ مطلب ہے جو گمراہ ہو گئے ہمیں ان کے راستے سے بچا، المغضوب علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعامات فرمائے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، انعمت علیہم، تو نے جن پر انعامات فرمائے، غیر المغضوب علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہو، ولا الضالین، اور ہمیں گمراہوں کے راستے سے بھی بچا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے لوگ ہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا یہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ یعنی ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ نہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ چلا، نہ ہمیں نصارہ عیسائیوں کے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سچا مومنین کا، ایمان والوں کا رستہ ہمیں عطا فرما۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم الحمد شریف پڑھو تو آخر میں سٹیمپ کرو، اسے مہر لگاؤ۔ جیسے حاکم کوئی تحریر تیار کرتا ہے تو پھر آخر میں مہر لگائی جاتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر میں مہر لگاؤ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مہر یہ ہے کہ آخر میں پڑھا کرو آمین۔ کیا پڑھنا ہے؟ آمین۔ آمین، آمین کا مطلب ہے یا اللہ قبول فرما۔ آمین کا مطلب ہے یا اللہ قبول فرما۔ آمین کا مطلب ہے یا اللہ قبول فرما۔ یہ گویا مہر لگ گئی اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ ابھی آگے ہم نے التحیات کا معنی انشاءاللہ العزیز، درود شریف ہے اس میں، التحیات ہے اور دعائیں ہیں، پھر ہم اس کے معنی پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر باترجمہ معنی کو سمجھ کر نماز پڑھنے کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔